جتنی بھی رکعتیں امام کے بغیر رہ گئی ہیں ان کو اسی طرح ادا کریں گے جس طرح کے امام نے ادا کی ہیں، یا اگر آپ انفرادی سطح پر نماز پڑھتے تو جس طرح آپ نے وہ رکعتیں پڑھنی تھیں اسی طرح ہی پڑھی جائیں گے۔ صرف امام کا جو اعتبار ہے وہ ترتیب میں ہوگا، ترتیب میں امام کا اعتبار ہوگا۔ اگر ان تینوں رکعتوں کی ادائیگی میں آپ بھول جاتے ہیں تو سجدہ سہو بھی آپ پر ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ مسبوق پر سجدہ سہو بھی ہوگا، کیونکہ اب یہ غلطی امام کی نہیں ہے، اب یہ غلطی مقتدی کی اپنی ذاتی ہے۔ مثلاً آپ کی 3 رکعتیں رہتی ہیں، امام کے ساتھ آپ نے 1 پڑھی ہے جی، اب 3 رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ ظہر عصر عشاء میں 3 رکعتیں رہ گئیں، ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب امام کا اعتبار ترتیب میں ہوگا۔ کیسے؟ 1 امام کے ساتھ، جب آپ اپنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے سبحانک اللہ سے شروع کرنا، اور رکعت جب آپ کی سجدے پر پوری ہوگی تو آپ اسے دوسری سمجھیں گے، امام کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے دوسری سمجھیں گے، تحیات و رسولو تک پڑھ کے کھڑے ہو، اور جو آپ دوسری پڑھیں گے امام کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے اب وہ تیسری ہے، لہٰذا کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آپ کی دوسری ہے، اس میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور اس میں اس دوسری کے اندر آپ قاعدہ نہیں کریں گے، امام کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے تیسری ہے، لہٰذا کھڑے ہو جائیں گے، اور جو آپ کی تیسری ہے امام کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ چوتھی بن گئی ہے، اس میں قاعدہ کریں گے، لیکن وہ تیسری ہے اس میں فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، سورت نہیں ملائیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟